نواب خیر بخش مری، نواب اکبر بگٹی اور سردار عطا اللہ مینگل ایسی سیاست کے علم بردار تھے جو بلوچستان کی خود مختاری کی علامت تھی، لیکن 1970 کے الیکشنوں کا یہ خواب چند ماہ بعد ہی ایک تلخ تعبیر میں بدل گیا جب 13 فروری 1973 کو عطا اللہ مینگل کی 9 ماہ کی حکومت کو ذوالفقار علی بھٹو نے ختم کر دیا اور ان 3 مزاحمتی سرداروں میں سے ایک سردار نواب اکبر بگٹی کو گورنر لگا کر بلوچستان میں ملٹری ایکشن کا آغاز کر دیا گیا۔ اس کے بعد کے 4 سال مرکز صوبہ کے کشمکش کے سال ہیں۔ بلوچستان کے ہر پہاڑ پر ایف سی کے مورچے نظر آتے تھے، یہاں تک کہ ٹرینیں بھی مسلح پہرے داروں کی نگرانی میں چلتی تھیں۔ بلوچستان کے عوام میں ایک مزاحمتی سوچ پیدا ہو چکی تھی۔ پشتون علاقوں میں تو الیکشنوں کے دوران سرداری نظام کا مکمل صفایا ہو گیا تھا، جبکہ بلوچ علاقوں میں بھی عالم یہ تھا کہ خان افقلات کے گھرانے کا فرد ایک میڈیکل کالج کے طالب علم عبدالحی بلوچ سے الیکشن ہار گیا تھا۔ 4 سال کی مزاحمت اور عارم ایکشن نے بلوچستان کے عوام کو تھکا کر رکھ دیا۔ بے شمار مزاحمت کے عار افغانستان میں پناہ حاصل کیے ہوئے تھے اور جو باقی بچ گئے وہ پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ نواب مری، عطا اللہ مینگل اور گل خان نصیر جیسے قائد حیدرآباد جیل میں غداری کے مقدمے بھگت رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 6 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو سب نے کلمہ شکر ادا کیا۔ عام معافی کے اعلان اور اسلحہ سمیت واپسی نے بلوچستان میں ایک امن کی فضا قائم کر دی۔ 1970 کے الیکشنوں کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو ایک خواب بنا دیا جائے، کیونکہ ان کے نتیجے میں شیخ مجیب اور بھٹو جیسی قداور شخصیات ابھر کر سامنے آتی ہیں جن کا مقابلہ کرنا اسٹیبلشمنٹ کے بس میں نہیں ہوتا۔ اسی پالیسی کے تحت بلوچستان میں ایک بار پھر سرداروں اور نوابوں کو ویسے ہی لاڈلا بنایا گیا جیسے انگریز حکمرانوں کے دور میں ہوا کرتے تھے، اور انہیں بلوچ اور پشتون عوام کے سروں پر مسلط کر دیا۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات نے سرداروں کی بالادستی کی راہ ہموار کی اور پھر اس کے بعد جتنے بھی انتخاب ہوئے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد اور چھتری کے زیر سایہ ہی منعقد ہوئے، جس کے نتیجے میں اس کے بعد آنے والی ہر بلوچستانی اسمبلی منقسم ہی رہی۔ کسی پارٹی کو بھی صوبے کی حکومت قائم کرنے کے لیے آج تک مطلوبہ تعداد میسر نہ آ سکی۔ یوں اس جوڑ توڑ کے ماحول میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا پلہ ہی بھاری رہا۔ وہ سردار جو گزشتہ 50 سالوں میں کبھی مزاحمت کی علامت سمجھے جاتے تھے، اب ان کی اولادیں بھی اس نو تخلیق کردہ جمہوری نظام کا حصہ بن چکی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی شریک کار بھی ہیں۔ دونوں کا ایک ہی مشترکہ مقصد تھا کہ بلوچستان کے وسائل کو عوام کی دسترس سے کسی طرح دور رکھنا ہے۔ گزشتہ 40 سالوں میں بلوچستان عالمی نقشے پر 2 وجوہات کی بنیاد پر ابھر کر سامنے آیا۔ ایک اس کا ساحل جس پر قبضہ دراصل اس خطے میں مستحکم پوزیشن کی علامت اور تجارتی راستوں کا کنٹرول ہے، اور دوسرا دنیا بھر کے جیولوجیکل سروے اور ان کی رپورٹیں جو اس خطے کو معدنی وسائل سے مالا مال قرار دیتی تھیں۔ سیندیکس سے شروع ہونے والی یہ رپورٹیں ریکوڈیک اور اس کے ساتھ ساتھ ساحلی تیل کی بھی نشاندہی کرتی ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں میں بھی جہاں افغانستان میں دہشت گردی کے نام پر امریکی جنگ مسلط تھی، مگر بلوچستان کے وسائل پر للچائی نظروں کی اہمیت میں بالکل کمی نہ ہوئی، لیکن اب معدنی وسائل پس پش چلے گئے ہیں اور بلوچستان کے ساحل کی اجارہ داری زیادہ اہمیت حاصل کر گئی ہے۔ پہلے گوادر میں مچھلیاں پکڑنے کی جدید چیٹی بنی اور پھر گوادر کی ڈیپ سی پورٹ بنی، اور جیسے ہی اسے چین کے حوالے کیا گیا تو امریکی ایک دم خونخوار ہو گئے۔ بلوچ مزاحمت تحریک زور پکڑتی گئی۔ بھارت کے افغانستان میں موجود قونصل خانے اس میں بھرپور ملوث ہو گئے۔ امریکہ کا افغانستان سے بوریا بستر گول ہوا تو اس نے دسمبر 2019 میں چین کے خلاف پینٹاگون کا اہم منصوبہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی وجود میں آیا، جس کا مقصد چین کی معاشی پیش قدمی کو روکنا تھا۔ اس معاشی پیش قدمی کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے بلوچستان کے ساحل۔ اب یہ معاملہ خاصا الجھ چکا ہے۔ عوامی مزاحمت کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں جو بدامنی چاہتی ہیں، اور بلوچستان روایتی سرداروں کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ۔ گھمسان کا رن ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔